الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آگے بڑھتے ہیں ہم سورہ زاریات کی طرف۔ مکی صورت اب آ گئی ہے، مدنی صورتوں کے بعد اب جو ہے مکی صورت پھر آئی ہے۔ آیتیں اس کی 60 ہیں اور رکوع اس کے 3 ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اس کی اور 3 رکوع ہیں۔ اور اس کی جو اس صورت کا جو ہے آغاز جو ہے، اس صورت میں حشر نشر کے حقائق کو ذہن نشین کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی ایک قسم ذکر فرمائی جن سے زمین کی شادابی کا حسن ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تاکہ کائنات کے حسن کی رعنائیاں دیکھ کر انسان اللہ کی قدرت اور حکمت پر ایمان لے آئے اور پھر آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ کی رحمت سمجھ کر قبول کرے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو خود اپنی نشو و نما، اپنی اخلاقی روحانی زندگی کی بربادی کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو بھی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ گزشتہ امتوں کا ذکر کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کا کہنا نہ مانا اور اپنے قیاس اور وہم کو حقائق وحی پر ترجیح دی، وہ قوم غارت ہوئیں اور پہلے ان کے اخلاق بگڑے، پھر برائیاں ان کی عادات بن گئیں اور پھر قہر خداوندی سے ہلاک ہو گئے۔ ایسی اقوام میں اس سورہ میں جو ذکر آیا ہے وہ ہے قوم لوط، فرعون، قوم عاد و سمود اور قوم نوح وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے فرما بردار بندوں کو عذاب سے بچایا اور اپنی رحمت سے نوازا ہے، اور اللہ کی سنت اب بھی قائم ہے۔ اگر لوگ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے انکار کرتے رہے تو اپنا انجام خود دیکھیں گے، خود ہی دیکھیں گے۔ آخرت کے ذکر کے ساتھ ایک ایسی بستی کا ذکر کہ جہاں اللہ کے فرشتے عذاب دینے جا رہے تھے، راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے، بیٹے کی بشارت دی، قوم لوط کی تباہی کی خبر دی۔ مختلف اقوام کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھ رہے ہیں، جب ان پر تباہی آئی تو اپنے آپ کو بچا نہ سکے، ان کی کوئی تدبیر، قوت، طاقت ان کے کسی کام نہ آئی۔ اور اللہ کی وحدانیت پر آسمان و زمین کا نظام کائنات شاہد ہے کہ اس کا ایک ہونا، اس کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی اور کی بندگی کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے، لیکن لوگ ہمیشہ ان پیغمبروں کو ساحر اور مجنون کہتے رہے۔ امت محمدیہ کو بتایا جا رہا ہے کہ حق کی تبلیغ پر قائم رہیں، اور ہدایت اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے ہاتھ سب فیصلے ہونے ہیں دست قدرت میں۔ اور ارشاد خداوندی ہے کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا تاکہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں مجھے کھلائے پلائیں، یقیناً اللہ روزی دینے والا، بڑا طاقتور اور قادر مطلق ہے۔ یہ سورہ کے مضامین تھے۔ اب ان کی چند ایک آیات کا ذکر یہاں کرتے ہیں ہم کہ ابتدا ہے ہواؤں اور بادلوں کے ذکر سے ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 1، قسم ہے ہواؤں کی کہ پھیل کر غبار اڑانے والیاں، وہ ہوائیں جو پھیل جاتی ہیں اور غبار اڑتا ہے، گرد و غبار اڑتا ہے۔ آیت نمبر 2، پھر بادل کا بوجھ اٹھانے والیاں، وہ ہوائیں جو بادلوں کو، بوجھل بادلوں کو جن میں بارش کے قطرے ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کے چلتی ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 3، پھر نرم چلنے والے، ہلکی ہوا جو چلتی ہے، وہ اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 4، پھر حکم کے موافق بانٹنے والیاں، ان ہواؤں کا ذکر کر کے اب آیت نمبر 17، 18 اور 19 اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر کر رہا ہے، متقین کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ کس طرح ہوتے، کس طرح کے ان کے عمل تھے متقین کے۔ اللہ فرماتا ہے وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے، متقی لوگ جو ہوتے ہیں راتوں کو کم سوتے ہیں اور پچھلی رات استغفار کرتے ہیں، یعنی سحری کے وبالاسحارہم یستغفرون، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اور ان کے مالوں میں حق تھا مانگنے والے کا اور بے نصیب کا،
یعنی جو نہیں مانگتا اس کا اور جو مانگتا ہے دونوں کا حق اپنے مال میں رکھتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ یہ ان کی صفات بیان کی گئی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 24، کیا آ چکی تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر؟ یعنی جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی، فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری سنائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو بیٹے کی خوشخبری انہوں نے سنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 29 میں؟ تو سامنے آئیں ان کی بیوی شور کرتی اور اپنا ماتھا ٹھونکا اور بولی، ہائے ایک تو بڑھیا اور اوپر سے بھانج، میں کیا بچہ جنوں گی. حضرت سارہ کا ذکر کے پردے کے پیچھے تھیں، اور جب فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی بغلام حلیم، ایک بیٹے بردبار بیٹے کی خوشخبری دینے ہیں، ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، تو کہا کہ وہ حضرت سارہ نے سنا تو کہا کہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ لگایا تو کہا ایک بڑھیا ایک اوپر سے بانجھ، تو میں بچے کو کیا پیدا کروں گی. تو آیت نمبر 31 میں کہا جا رہا ہے کہ پوچھا، حضرت ابراہیم نے اب پوچھا کہ یہ خبر تو تم نے دے دی کہ میرے بیٹے کی خوشخبری ہے، لیکن مجھے بتاؤ اس کے علاوہ تم زمین پر کیوں آئے ہو؟ اور کیا صرف بیٹے کی خوشخبری دینے تو نہیں آئے، تمہارے آنے کا کوئی اور مقصد بھی ہوگا. تو پوچھا اور کیا کام ہے تم لوگوں کو اے قاصدو، اے اللہ کے بھیجے ہوئے؟ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف، یعنی قوم لوط کی طرف، کہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں، ان پر پتھر چھوڑے جائیں کہ وہ بہت برا کام کر رہے ہیں اور حد سے بڑے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، فرشتوں نے یہ کہا. پھر اس کے بعد قوم لوط کے ذکر کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر، قوم عاد کا ذکر اور قوم نوح کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 55 میں. اور سمجھاتے بجھاتے رہو کیونکہ بلا شبہ کام آتا ہے ایمان والوں کے سمجھانا. یہ آیت کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ آیت بڑی اہم ہے. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں، بلکہ خواتین یہ کہتی ہیں بچے سنتے نہیں ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ تم غیر مسلموں کو بھی سمجھاؤ بجھاؤ گے، تم مسلمانوں کو بھی سمجھاؤ بجھاؤ گے تو کام آئے گا سمجھانا بجھانا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو پھر اولاد کو کیا وجہ ہے کہ سمجھاؤ گے تو وہ سمجھے گی نہیں. یعنی کہ موقع کے ساتھ ساتھ سمجھاتے بجھاتے رہو. قرآن میں یہ ذکر آ گیا کہ یہ بلا شبہ سمجھانا کام آتا ہے ایک نہ ایک دن ایمان والوں کے. جو ایمان والا ہے وہ ہدایت لے کے ہی رہے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم.